بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے سوراخ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن تاریکی میں کچھ خاص نہ دیکھ پائی۔ پھر ہمت کر کے کھڑکی کی طرف کھولی۔ پرانی لکڑی سے بنی مضبوط اور پائیدار کھڑکی کو کھولنا چاہا لیکن اس خیال کو جھٹک دیا کہ ابھی مجھے تھوڑا اور انتظار کرنا چاہیے۔ موم بتی اپنی زندگی کی آخری مراحل طے کر رہی تھی۔ وہ مزید 1 یا آدھا گھنٹہ ہی روشنی پھیلا سکتی تھی، اس کے بعد اس نے بھی گول ہو جانا تھا۔ عائشہ کو اپنا وجود بھی اس جلتی موم بتی کی طرح محسوس ہو رہا تھا جسے اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ویسے اس کی بھی زندگی ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند ڈول رہی ہے جو تیز ہوا کے جھونکوں سے کبھی ادھر اور کبھی ادھر پٹکی جا رہی ہے۔ آنسو کی رفتار میں اور روانی آ گئی۔ دل اپنے والدین اور چھوٹی بہنوں کے لیے تڑپا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، میرے لیے کتنے پریشان ہوں گے۔ باپ کی غربت اور جھریوں سے اٹا مجبور اور بے بس چہرہ اس کا دل چیر رہا تھا۔ ایک دم خیال کیپٹن مغیث کی طرف گیا جو اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ کیپٹن مغیث جس کی وہ امانت ہے، ایک وجیح اور نیک سیرت انسان، قرآن و سنت کا مقلد، اللہ اور رسول کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھنے والا، اس کے سپنوں کا شہزادہ، اسے اپنے آپ سے چھنتا محسوس ہو رہا تھا۔ غم کی لہر اس کے دل و دماغ کو چھلنے کیے جا رہی تھی۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی، آج یا عزت جائے گی یا پھر زندگی۔ میری عزت کیسے جا سکتی ہے؟ میں تو کیپٹن مغیث کی امانت ہوں، میں کیسے خیانت کر سکتی ہوں؟ میں منافق نہیں ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بے بسی کے اس عالم میں بھی اس نے دل سے وعدہ کیا، میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن اس بد کردار شخص کے ہاتھوں اپنی عصمت دری نہیں ہونے دوں گی۔ اگر ماری بھی گئی تو اپنی عصمت کو بچاتے ہوئے مروں گی تو دل میں کوئی خلش نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ۔ بارش کا زور ٹوٹ گیا، طوفان تھم گیا، کالی گھٹائیں ابر آلود آسمان کی شفافیت نیلاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کمرے کے چھوٹے سے روشن دان سے روشنی چھن چھن کر کمرے میں موجود چیزوں کی خبر دے رہی تھی۔ ڈری سہمی عائشہ کی نظریں اس دیو کا مت کمرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کمرے میں بچھا شاہانہ انداز کا بہت بڑا بیڈ، ساتھ دونوں اطراف میں لیمپ، ایک کونے میں بہت بڑی الماری، ڈریسنگ ٹیبل جو طرح طرح کی مختلف خوشبوؤں سے اٹا ہوا تھا، دبی صوفہ اور ساتھ کافی ٹیبل۔ فرش کو سنگ مرمر سے مزین کیا گیا تھا۔ کمرہ ایک دم چاروں اطراف سے روشن ہو گیا، سارے بلب روشن ہو چکے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے دوسرے دروازے میں بنے تالے کے سوراخ سے اندر جھانکا تو سامنے واش بیسن اور شاور دکھائی دیا۔ عائشہ نے لمبا سانس کھینچا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کم از کم وضو تو کر سکوں گی۔ اس نے اپنی فوت شدہ ظہر اور عصر کی ادائیگی کا سوچ کر واش روم کا رخ کیا۔ بایاں پاؤں اندر رکھنے سے پہلے بیت الخلاء کی دعا پڑھی، بسم اللہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ نکلتے وقت غفرانوں کا، اے اللہ میں تیری بخشش طلب کرتی ہوں۔ قبلہ کی سمت کا تعین کرنا مشکل تھا لیکن اپنے حساب سے اس نے اندازہ لگایا اور نماز کی ادائیگی شروع کر دی۔ دروازہ دڑا دڑ بجنا شروع ہو گیا لیکن اس نے خوف میں بھی اپنی نماز کو جاری رکھا۔ آنسو ٹپ ٹپ کر کے اس کے حسین گالوں کو بھگو گئے۔ گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ خوف و ہراس کی بدولت سفید اور نیلے پڑ رہے تھے۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیے، اے میرے رب مجھے اس وحشی درندے سے بچا، میری عزت کو محفوظ اولا، میرے لیے راہ فرار آسان کر، آمین۔ دعاؤں میں روتے روتے ہچکی بن گئی، میرے مالک تو جانتا میری ہر کمزوری، میری ہر مجبوری کو، میرے مالک میری مصیبت کو آسان کر۔ اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد کی طلبگار ہوں کہ میرے تمام کام درست فرما دیں اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ پھر درود ابراہیمی کا ورد رو رو اور تڑپ تڑپ کر گلے میں خشکی سے کانٹے چبھ رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پڑے گلاس پہ نظر گئی، سوچا پی لوں لیکن اس خیال کو تار کر دیا، نہ جانے یہ لفنگا کیا ملا کے لایا ہو پانی میں، بہتر ہے اس کو گرا دو اور نلکے سے پانی نکالو۔ عبداللہ بحر شدید غم و غصے میں تل ملا رہا تھا۔ وہ بار بار اس مضبوط بند دروازے کو دیکھتا جس میں اس کے دل کی ملکہ نے خود کو قید کر لیا تھا۔ اس کے احساسات اور جذبات سے بالکل آ رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیسے اس کو قید کروں۔ وہ اسی شش و پانچ میں ڈرائنگ روم کے چکر کاٹ رہا تھا۔ عائشہ نے ہمت کر کے کھڑکی کی طرف بڑھنا شروع کیا اور دھیرے سے اس کی چٹکی ہٹائی۔ لکڑی کی اس مضبوط کھڑکی کی باہر مضبوط لوہے کے سریے کے جال بنا ہوا تھا جس کو دیکھ کر اس کے دل کو قرار آ گیا کہ یہ لفنگا کھڑکی کے ذریعے بھی اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ دروازہ دڑا دڑ بجنا شروع ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا اب تو ٹوٹ ہی جائے گا۔